سچی بات یہ ہے کہ اگر میں بہیڑی شریف نہ آتا تو اس خانوادے کا جو چراغ یہاں منور و مجلہ ہے اور حضور سرکار سیدنا تاج الاسفیہ کے نام نامی اس میں گرامی سے ان کی ذات سے منسوب ہے، اس فیض کو میں نہ دیکھ پاتا۔ میں جانتا ہوں جگہ تنگ ہے، کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور کچھ بیٹھ کے ایٹھے ہیں، کچھ کھڑے ہیں اور کچھ اپنے کھڑے ہونے پہ اڑے ہیں، اور مجھے ایسا بیچ میں پھنسا دیا گیا ہے، نہ میں ادھر دیکھ پا رہا ہوں نہ میں ادھر دیکھ پا رہا ہوں۔ تو ہمارے میاں کی محبت، انہوں نے کہا بیٹھ جائیے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ اب تو جی لگا کہ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین۔ وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے بھی کوئی بہت زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں، کیونکہ کافی تھکا ہوں، اور کوشش کروں گا کہ صرف میری ذات تھکی رہے، میری بات نہ تھکی رہے۔ ایک نسبتی غزل ہے، نسبتی کلام ہے، اس کی فرمائش ہے، اور کیونکہ یہ خامخواہ میں نہیں بلکہ خانقاہ میں بیٹھے ہیں، اس لیے اسی نسبتی کلام کے ذریعے میں آپ سب کی سماعتوں کی دہلیز کو دستک دوں گا، اور انشاءاللہ جیسا آپ سنیں گے ویسے ہی میں سنوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آج ایسا سنو کہ سب کو پتہ چل جائے کہ یہاں سننے والوں کا جلسہ نہیں بلکہ سنت والوں کا جلسہ ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ میں آپ کی محبت کی چھاؤں، یعنی آپ کے اس تاریخ ساز خوبصورت گاؤں میں شرف باریابی حاصل کر رہا ہوں، اور مجھے یہ بھی احساس ہے کہ ایک روایتی انداز نعت خوانی کا ہمارے جلسوں میں اس سے تھوڑا سا ہٹ کر، لیکن خانقاہ والوں کے دلوں سے بالکل سٹ کر میں یہ کلام پیش کر رہا ہوں۔ پسند آ جائے تو دعا دیجیے، ٹھیک ہے نا؟ پیلی بھیت شریف میں سرکار کی بارگاہ میں سنایا تھا، اب سرکار اچھے میاں کو سنا رہا ہے، پھر جی لگا کہ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مست ہو گیا رخ جانا نہ دیکھ کر، جانا نہ دیکھ کر۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ کلام میں نے اپنے مرشد گرامی، اپنے پیر و مرشد حضور مخدوم المشائخ پروردہ چہار محبوبہ تاجدار اہل سنت علامہ مفتی ابو المسعود سید محمد مختار اشرف سجادہ نشین سرکار کلا رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں کہا ہے، تو میں نے اپنے پیر کے تصور میں کہا ہے، آپ لوگ اپنے اپنے پیر کے تصور میں سنیں انشاءاللہ۔ میں مست ہو گیا رخ جانا نہ دیکھ کر، جانا نہ دیکھ کر، میں مست ہو گیا رخ میں مست ہو گیا رخ جانا نہ دیکھ کر، وہ مست ہو گئے مجھے مستانہ دیکھ کر۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ وہ مست ہو گئے مجھے مستانہ دیکھ کر، کیا بات ہے، مستانہ۔ برسات کے موسم آپ نے
چراغ دیکھے ہوں گے جب چلتا ہے برسات میں تو پروانے جو ہیں کیڑے اس کے دائیں بائیں طواف کرتے ہیں، دیکھا ہے؟ بس اسی کو دیکھ کے میں نے یہ کہا تھا کہ جی چاہتا ہے یار کا کرتا رہوں طواف، جی چاہتا ہے یار کا کرتا رہوں طواف، جی چاہتا ہے یار کا جی چاہتا ہے یار کا کرتا رہوں طواف، ارے اطراف شمع گھومتا پروانہ دیکھ کر، کیا بات ہے، واہ واہ، اطراف شمع گھومتا پروانہ دیکھ کر، پروانہ دیکھ کر، یا رسول اللہ، یا غوث، یا زندہ باد۔ اطراف شمع گھومتا پروانہ دیکھ کر، پروانہ دیکھ کر، یاد رکھیے گا علماء بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جنہوں نے مدرسے کی روٹی تو کھائی لیکن خانقاہ کا دلیہ نہیں کھایا، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جنہوں نے مدرسے کی روٹی بھی کھائی ہے خانقاہ کا دلیہ بھی۔ ان کے سامنے کچھ بھی پڑھنے میں الجھن نہیں ہوتی، لیکن بیچارے جو مدرسے سے آتے ہیں اور خانقاہ کی زیارت سے محروم رہتے ہیں، وہ ذرا کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بات ایسی ہوتی ہے کہ انہیں بڑی کھل کے سمجھانا پڑتا ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگ بالکل نئے نئے فارغ ہو کے میرے پاس آئے اور مجھ سے ملے، اور ملنے کے بعد کیا ہوا شعر سمجھ میں آ جائے تو دعا دیجیے، توجہ چاہوں گا کہ عقل و خرد لیے ہوئے کچھ لوگ آئے تھے، عقل و خرد لیے ہوئے کچھ لوگ آئے تھے، عقل و خرد لیے عقل و خرد لیے ہوئے کچھ لوگ آئے تھے، دیوانے دیوانے ہو گئے مجھے دیوانہ دیکھ کر، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، مجھے دیوانہ دیکھ کر، دیوانے کیا ہو بات ہے، گئے واہ واہ واہ، مجھے دیوانہ دیکھ کر، دیوانہ دیکھ میں مست ہو گیا۔ اچھا میرا بھی یہ جو شعر سنانے جا رہا ہوں اس کے پیچھے قصہ کیا ہے؟ میری عمر تقریباً 15 ساڑھے 15 سال کی تھی، اس وقت میں نے قرآن پاک مصلی پہ سنایا تھا، کچوچا شریف کی جامع مسجد، اور میرے پیچھے 3 صف صرف مشائخ خانواد شریفیہ کی، کوئی شیخ الاسلام، کوئی شیخ اعظم غازی المشائخ، مجھے نہ موش نہ داڑھی، بس عمر کی سے میں 16 میں لگ گیا تھا اور حافظ ہو چکا تھا، اور آج ان حفاظ کو دیکھ کے میں کہوں گا گھراؤں میں بھی آپ ہی کی برادری کہوں۔ تو عید کے دن حضرت سرکار گلہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی خلوت میں تھے، کیونکہ پورا خانوادہ ان کا مرید ہے، تو سب ان کو نظر پیش کر رہے تھے، عیدی دے رہے تھے، میں کیا پیش کرتا، جب میں پہنچا تو حضرت نے مجھے سینے سے لگا کہ خود عیدی پیش کر۔ سبحان اللہ، اس منظر کو میں نے 2 مصرے میں کس طرح تھوڑا سا رنگ کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ جس طرح کے کلام سننے کی آپ لوگوں کی عادتیں ہیں اس سے ہٹ کے ہے، لیکن پھر بھی توجہ سے سنیے گا تو مزہ آئے گا کہ مستوں کے ازدحام میں پیر مغان بھی، مستوں کے ازدحام میں پیر مغان بھی، مستوں کے مستوں کے ازدحام
کو رکھ دیا میرا پیمانہ دے کر، پیمانہ دے ساغر کو رکھ دیا میرا پیمانہ دے کر، پیمانہ دے کر۔ آئیے ملاحظہ فرما لیں زندگی کے ساتھ جی اللہ فرمائے مقام عشق کا شعر ہے، شاید یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ عشق کی بات، دنیا امام حسین کی نماز کو دیکھ رہی ہے اور نماز حسین کو دیکھ رہی ہے، اور صرف دیکھ ہی نہیں رہی بلکہ دیکھ کر اش اش کر رہی ہے، بلائیں لے رہی ہے۔ توجہ چاہوں گا، مقام عشق کی بات ہے کہ لینے لگی نماز بلائیں حسین کی، لینے لگی نماز لینے لگی نماز بلائیں حسین کی، بے لوث راہ عشق میں کٹ جانا دے کر، کٹ جانا دے بے لوث راہ عشق میں کٹ جانا دے کٹ جانا دے۔ اور تمام مریدوں کو، تمام مریدین جو اس خانوادے سے، اس سلسلے سے، اس خانقاہ سے جڑے ہیں، انہیں ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں۔ پوری شان ارادت کے ساتھ آپ کو سننا ہے تو مزہ آئے گا۔ لحد کہتے ہیں قبر کی گہرائی، جس میں میت کو لٹایا جائے۔ توجہ رہے کہ آ کر لحد میں پیر نے جلوہ دکھا دیا، آ کر لحد میں پیر نے آ کر لحد میں پیر نے جلوہ دکھا دیا، اپنے مرید کا وہاں گھبرانا دے گا۔ کیا بات ہے، اپنے مرید بہت خوب کا وہاں گھبرانا دے گا۔ آئیے یہ بھی بڑا حضرت بیدم شاہ وارسی رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر کو کہنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں توجہ کہ میں اپنی آنکھیں لایا تھا درشن کے واسطے، میں اپنی آنکھیں لایا تھا درشن کے واسطے، میں اپنی آنکھیں لایا تھا میں اپنی آنکھیں لایا تھا درشن کے واسطے، وہ مسکرا اٹھے میرا نظرانہ دے کر۔ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد، واہ 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 واہ، بہت خوب، زندہ باد، واہ 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 واہ، کیا بات ہے حضرت۔ وہ مسکرا اٹھے میرا نظرانہ دے کر، زندگی کے ساتھ یہ شعر بھی سماعت کر لیں۔ جنہیں اپنے پیر کی شکلیں یاد ہیں، پیر دنیا میں نہیں ہے، دھندلی دھندلی یادیں، میں انہیں نظر کر رہا ہوں۔ ایک تڑپتا ہوا مرید کس تڑپ میں کرے، 15-20 بار ہو چکا میں گردن گھما گھما کے دیکھ رہا ہوں، تم لوگوں کا ساؤنڈ کمی نہیں ہے۔ بیٹا بات کر لیے، بڑھیا یہ عادت تو عورتوں کی ہے، اپنے آپ میں کب سے ہوئی؟ شعر سنیں، توجہ ہے نا؟ اس شعر کو دیکھیں زندگی کے ساتھ کہ اب زندگی کو موت کا پہنائیے لباس، اب زندگی کو موت کا، اب زندگی کو موت کا
جا بانا دے. واہ کیا بات ہے. زندہ باد زندہ باد. یہ چہرے پہ جو حجاب ہے اسے دیکھ کے میں تھک گیا. اے میرے پیر مجھے اپنے پاس بلا لیا. میں تھک گیا ہوں روئے حجاب بانا دے حجاب. آخری شعر آپ کی خاطر آخری شعر اور یہ خالص یعنی اللہ رب العزت نے جو حضور سرکار کرا رحمۃ اللہ علیہ کو جو حسن صوری حسن معنوی جو عطا کیا تھا. میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں. میں دنیا کے 5 کانٹیننٹ میں جا چکا ہوں جاتا ہوں. میں نے اتنا خوبصورت انسان نہیں دیکھا. آپ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ بمبئی سے پشپک ایکسپریس سے لکھنؤ ریلوے اسٹیشن سے اترے تو جتنے غیر مسلم کلی تھے چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا اور کہا جب پوتے کا یہ عالم ہے تو دادا کا. وہ حضور مخدوم المشائخ کا جو چہرہ تھا, حضرت کاکل رکھتے تھے, زلفیں رکھتے تھے, اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ مجھے یاد ہے اپنے بچپن کہ عید کی نماز ہو رہی تھی چوچو شریف میں اور بغل میں ایک پنکھا چل رہا تھا. حضرت مصلی پہ بیٹھے تھے اور آپ کی کاکل جو ہے وہ زلفیں اڑ اڑ کے آپ کے چہرے پہ آ رہی تھی. میرے والد صاحب بھی سامنے بیٹھے تھے, بس وہ اپنے پیر کی بھلائیں لے رہے تھے. منظر بڑا دلکش تھا. اسی منظر کو ذہن میں رکھ کے میں نے یہ آخری شعر کہا ہے کہ حوروں نے اپنے خوش اسی پر گوا دیے. حوروں نے اپنے خوش اسی پر گوا دیے. حوروں نے اپنے خوش حوروں نے اپنے خوش اسی پر گوا دیے. زلفوں کا رخ پہ یار کی پل کھانا دے. کیا بات ہے. پل کھانا دے. زلفوں کا رخ پہ یار کی پل کھانا دے. صحیح آواز اوپر چھن بھی لگا وہ بند تو ویسی اس ہال میں آواز وہ جھنجھنا بند. آئیے دعاؤں کے ساتھ مقطع سماعت کر لیں. تیار ہیں کہ معراج ہو گئی میری تشنا لبی کی نور. معراج ہو گئی میری معراج ہو گئی میری تشنا لبی کی نور. آنکھوں میں اپنے یار کی میں خانہ دے. میں مست ہو گیا رخے جانا نہ دے جی لگا کے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی